اللهم صل على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة وفي رواية ولو كمحفظ قطعة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے نائز محترم مخدوم حضرت مولانا محی الدین صاحب بٹو دام درکاتوں، برادر کبیر حضرت مولانا حافظ سراج احمد صاحب خوندان درکاتوں، حضرات المکرام اور میرے محترم بزرگ اور دوستوں، ماشاءاللہ اس مسجد کے لیے کافی عرصے سے کوشش جاری تھی. حضرات کئی دفعہ تشریف لائے، لیکن ہر شے کا ایک وقت ہوتا ہے. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عیدگاہ کی مسجد کی بنیاد 1962 میں رکھی ہے اور تعمیر ان کی 1987 میں ہوئی. ماشاءاللہ 20 سال سے زائد عرصہ چھتوں تک پہنچ کر رک گئی. متبادل جگہ پر جہاں خانقاہ ہے وہاں پر نماز ہوتی تھی. ہمارے والد رحمۃ اللہ علیہ بہت پریشان رہتے تھے کہ مسجد بن نہیں رہی، اور فرماتے تھے میری تمنا ہے کہ مجھے موت اس وقت آئے جب اس کی چھت کے نیچے نماز پڑھوں. تو بہت پریشانی رہتی تھی ان کو ذہن پر. تو ایک بار ملتان میں مدینہ شریف کے ایک بزرگ تشریف لائے. حضرت والد رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چلا تو ان کی زیارت کے لیے گئے اور ان سے جا کر یہ پریشانی عرض کی کہ مجھے پریشانی مسجد نہیں بنتا. تو ایک جملہ انہوں نے کہا کہ لا یجر جر جار ولا یدفع دفع دافع. کا مولانا اللہ کے علم میں جس شے کا جو وقت مقرر ہے اس سے پہلے اس کو کوئی کھینچ نہیں سکتا اور اس وقت آنے کے بعد اس کو کوئی پیچھے نہیں ہٹا سکتا. حضرت والد صاحب فرماتے ہیں یہ جملہ سنتے ہی مجھے اطمینان ہو گیا، پھر کبھی پریشانی نہیں ہوئی. اللہ نے آج اس روضۃ المدینہ مسجد کا وقت رکھا تھا، آج الحمدللہ اس کی ابتدا ہو رہی ہے، اور یہ کالونی والوں کے لیے، مالکوں کے لیے، بھٹی صاحب اور مکین سب کے لیے مبارک ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف آ کر سب سے پہلے مسجد کی فکر کی. اگر ہم روایات دیکھتے ہیں تو 4 دن کا سفر ہے، قباء سے مدینے کا 4 دن کا سفر ہے. تحقیقی بات یہ ہے، بعض علماء نے 14 دن لکھا ہے، لیکن تحقیق یہ کہ 4 دن پیر کو آئے، پیر وہاں رہے، منگل بدھ جمعرات جمعے کو آپ تشریف لے گئے شام کی طرف. راستے میں جمعے کی نماز ہوئی. تو جب آپ پیر کو تشریف لائے تو پیر کو آنے کے بعد یہی شام کو فکر کی کہ یہاں مسجد ہونی چاہیے. تو اگلے دن ہی مسجد قباء کی بنیاد رکھی گئی اور ایسی شان والی مسجد بنی کہ آپ نے فرمایا جو گھر سے وضو کر کے آئے اس مسجد میں 2 رکعت پڑھ لے یا 4 رکعت پڑھ لے تو عمرے کا ثواب ملتا ہے. سبحان اللہ. وہاں سے جمعے کو چلے چوتھے دن، اور درمیان میں جمعے کی آیات نازل ہوئی، وہی جمعہ پڑا، مسجد جمعہ بن گئی. اور پھر آگے آپ جب جمعے کی شام کو پہنچے مدینہ شریف میں تو فجر کے بعد ہی آپ نے فرمایا یہ سامنے جو خالی قطعہ ہے یہ کن لوگوں کا ہے؟ یہ قطعہ کن لوگوں کا ہے؟ نے کہا کہ 2 یتیم بچوں کا ہے. آپ نے ان کو بلایا، فرمایا سامنونی بحائطکم ھذا، اس کی قیمت لگاؤ. اکثر ہوتا ہے جب میری باری آتی ہے تو تھکا ہوتا ہے. میں بھی یہ ہوا
ایک ویسے ہمارا گلا خراب ہے بیان کر کر کے، ایک اوپر سے اسپیکر والے لگتا ہے کہ گانے میں زیادہ چلاتا ہوگا آپ کو دین کا موضوع اٹھانا ورنہ مسجدوں میں اسپیکر سب دے رہتے ہیں. ہماری مسجد میں جہاں مسجد کا جو مائک ہے نا جی 50 سال ہو گئے. فرمایا ایسی قیمت لگاؤ اور ایسی شان والی مسجد بنی مسجد نبی. آپ نے فرمایا کہ اس کے اندر جو نماز پڑھ لے گا ایک روایت میں 50,000 اور دوسری روایت میں 1,000 نمازوں کا ثواب ملے گا. اور اسی میں وہ قطع ہے آپ نے نگاہ نے دیکھ لیا کسی میں وہ قطع ہے ماں بین بیتی منبری روضۃ من ریاض الجنہ. فرمایا جنت کا ٹکڑا ہے. 4 دن میں 3 مسجدیں. آپ نے گھر کی فکر نہیں کی اکیلے تھوڑی تھی آپ کا قوم قبیلہ گھر والے کھانا یہ فکر نہیں فرمائی آپ نے کہ میرا گھر ایسے بنے خدا کا گھر بنے. اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی سب سے پہلے اننا پر ابیت نے وہ الناس میں سب سے پہلے لوگوں میرا گھر بنے گا پھر تمہارا گھر بنے گا. مسجد کتنی اہمیت ہے کتنی اہمیت ہے مسجد. اس لیے کہ واحد وہ جگہ ہے مسجد جہاں 24 گھنٹے فرشتے ہیں اور کوئی جگہ نہیں 24 گھنٹے فرشتے. ہاں تلاوت کریں گے فرشتے آ جائیں گے ختم کرو گے چلے جائیں گے لیکن مسجد 24 گھنٹے ڈیوٹی ہے. جیسے کسی اللہ والے سے کسی نے کہا کہ حضرت بزرگوں کی صحبت نہیں ملتی میں ایسے علاقے میں رہتا ہوں جہاں کوئی نیک لوگ نہیں میں کہاں جاؤں یار مسجد میں جا کر فرشتوں کی صحبت میں بیٹھ جائیں. فرمایا من بنا لی اس کی ترغیب تھی. دیکھو مسجد نبی کی تعمیر ہوئی پیغمبر صلاح خود اینٹیں اٹھایا کرتے تھے. صحابہ فرماتے کہ آپ کے پیٹ مبارک پر مٹی آ جاتی تھی اور آپ اٹھا اٹھا کر اینٹیں لایا کرتے تھے. خدا گھر کی ایسی شان سے تعمیر. من بنا للہ مسجدا بنا اللہ بیتا فی الجنہ. جو چاہتا ہے میرا گھر جنت میں بنے اللہ کے گھر کو بنائے. اس کی آبادی کے ساتھ ہمارے گھر کی آبادی بھی ہے اور ہماری دل کی آبادی بھی. شان کے 2 گھر ہیں ایک یہ اندر ہے اور ایک ہمارا گھر ہے جو 4 دیواری ہے. دونوں کی آبادی مسجد کے ساتھ ہے. حدیث شریف آتا ہے ایک آدمی مسجد میں آتا جاتا اس کی ایمان کی گواہی دے دو. ایمان چھپی ہوئی چیز ہے نا. جناب نے فرمایا کہ اس کے ظاہری تعلق کی وجہ سے اس کے باطن کی گواہی دے دو کہ اندر ایمان ہے. اب دیکھیے ایمان کی گواہی دے دو اس کے باطن روشن ہے. اور گھر کا علاقے کی آبادی آپ کے گھروں کی آبادی مسجد کے ساتھ ہے. ہم نے دیکھا کہ جن کالونیوں میں مسجد نہیں ہے مسجد کے اہتمام نہیں ہے ناکام ہے. لوگوں پر گھر نہیں دی جاتی بھائی فرشتے ہی نہیں آتے تو ہمیں شیطان مسلط ہے آپ پر. بھائی اگر فرشتے ایک جگہ آتے جاتے ہوں گے تو شیطان فرشتوں سے ڈرتا ہے. کسی اللہ والے نے بڑی پیاری بات کی کہ شیطان ہمیں دیکھتا ہے ہم نہیں دیکھ سکتے اور فرشتے اور اللہ شیطان کو دیکھتے ان کو نہیں دیکھ سکتے. ہمیں چاہیے ہم ان کی پناہ میں آ جائیں تاکہ ہم اسے بچ جائیں. اور ہمیں تو نظر نہیں آتا ہمیں کہاں سے حملہ کر رہا ہے. لیکن جب مسجد ہوتی ہے فرشتے آ رہے ہیں جا رہے ہیں شیاطین کی ضرورت نہیں ہوتی کہ وہاں پر اس لیول کی گمراہی پھیلائیں. یہ وجہ کہ آج قبرستان میں مسجدیں بننے کی ہدایت پھیل رہی. مسجدیں بننے کی بات ہے. اب جاؤ پورے قبرستان میں چل جاؤ آپ کو جگہ جگہ پر مسجدیں نظر آنے شروع ہو گئی. اور عجیب بات ہے کہ جب کئی مسجد بنتی ہے تو دوستوں نے تجربہ بتایا. ابھی میں انگلینڈ گیا تھا پچھلے مہینے کہ جو ہی مسجد بنتی ہے تو اس محلے سے سب شیطان قسم کے لوگ خود جانا شروع ہو جاتے ہیں. اور مسلمان بھی ہوشیار ہیں. اب مسجد بنا لی مثلا چند لوگوں نے اب پورا محلہ تو انگریزوں کا ہے یا یہودیوں کا ہے تو مسلمان طاق میں رہتے کہ اب ان کے مکان خالی ہوں گے
اب ان کا مکان خالی محتاج میں رہتے ہیں بس، اور دیکھا تو فار سیل کا بورڈ لگ جائے گا کچھ دن کے بعد ہی. اس لیے کہ جب خیر ظاہر ہوگی تو اندھیروں کا جو ہوکر ہوگا، جب روشنی آئے گی تو اندھیروں میں رہنے والا کیسے رہ سکتا ہے؟ بتائیے. ایک چمگادڑ ہو اندھیرے میں لٹکا ہوا، آپ وہاں بلب جلا دیں تو چمگادڑ رہے گا وہاں پر؟ نہیں، وہ اندھیرا تلاش کرے گا، بلب اڑے گا. تقریباً 5 سال سے 6 سال پہلے میں گیا تو ایک یہودیوں کے محلے میں لندن میں مسجد بنائی، چند 2-4 مسلمانوں نے مل کر چھوٹی سی مسجد، چھوٹا سا مکان لے کر. مجھے کہا کہ حضرت آپ جمعہ پڑھا دیں، جمعے کی افتتاح تھا. میں گیا تو میں حیران ہو گئی، میں اسرائیل میں پھر رہا ہوں یا لندن میں آیا ہوں. اتنے یہودی میں نے زندگی میں نہیں دیکھے. او پوری گلیاں محلے بھرے ہوئے ہیں، ان کی خاص علامت ہوتی ہے، بڑی سی ٹوپی رکھی ہوتی ہے اور خاص قسم کی انہیں لٹیں لٹکائی ہوتی ہیں. عورتوں نے سر کو اس طرح پھیلا کر پگڑی بندی ہوتی ہے، اور بچوں نے بھی عجیب عجیب آیا. تو میں نے کہا یار یہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا جی بھائی یہ مسجد تو بنا دی، اب جمعے کا افتتاح کر رہا ہے، لیکن پڑھنے والے دور سے آتے ہیں. وہ آپ بھی دور سے آئے ہوئے تو اب میں نے جمعہ پڑھا دیا. اب یقین مانے اس سال میں گیا تو پہلی فوج گئے، انہیں پتہ چلا تو فوج کا حضرت آپ سے وہاں پر بیان کرنا ہے. میں بیان کرنے وہاں گیا تو مجھے ان میں سے 10واں حصہ یہودیوں کو نظر آیا. میں نے وہ قوم کدھر گئی؟ سارے بچے ہیں. ماشاءاللہ. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے محلوں میں نور آئے، دین آئے ہمارے گھروں میں، مسجدوں کے معاملات کو مضبوط کریں. مسجد مرکز ہے میرے دوست. آج الحمدللہ فضاد کو اللہ تعالیٰ توفیق بخش رہے ہیں. کیا مسجد کی بنیاد رکھی جا رہی؟ ٹھیک ہے، اس میں کچھ تاخیر ہو گئی، معاملات کے طے ہونے میں معاملات ہوتے ہیں، لیکن جو جگہ مسجد کی ہوتی ہے اس کو آخر مسجد بننا ہوتا ہے. اور یہ آج کا نہیں ہے کہ میں اور آپ اس جگہ کو مسجد، جس دن سے زمین بنی ہوتی ہے اسی دن وہ جگہ مسجد کے لیے مخصوص کر دی جاتی ہے. اب یہ ہے کہ اس کا ظہور کس کے ذریعے ہوتا ہے؟ جس طرح مسجد نبی کی جگہ جب سے زمین بنی ہے، زمین آسمان اس وقت کی ہے، اور روضہ ریاض الجنہ کا ٹکڑا اس وقت سے رکھا ہوا ہے، لیکن رسول اللہ کا ہاتھ پر ظاہر کیا اللہ ہے. اور میں ایک عجیب بات کہتا ہوں، 3 مسجدیں پرانی ہیں، 3 بڑی مسجدیں ہیں جن کے فضائل ہیں. مسجد حرام ہے، وہ سب سے پہلے بنی. اس کے بعد مسجد اقصیٰ ہے. حدیث شریف میں آتا ہے 40 سال کے بعد اس کی بنیاد ڈال دی گئی. 40 سال کے بعد مسجد اقصیٰ کی سلمان صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر وہ شاندار تعمیر ہوئی، لیکن پہلے سے اس کا تذکرہ ملتا ہے. کیونکہ موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگ ادھر منہ کر کے نماز پڑھتے تھے. لیکن مسجد نبی کو بالکل اللہ نے چھپایا رکھا، کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اس نعمت کو ظاہر کرنا. اور علماء اس میں یعنی جنت کے ٹکڑے کی جو بشارت ہے وہ صرف مسجد نبی کی ہے. ایک اللہ والے فرماتے تھے، مدینہ شریف کے مقیم سے میں وفات پا گئے، فرمایا کرتے تھے اگر وہاں چانس مل جائے وہاں جانے کا، اور ہر حاجی کو ملتا ہے آج کل ایپ کے ذریعے. بعض لوگوں کو برا لگتا ہے کہ ایپ کر دی، لیکن میں تو شکریہ ادا کرتا ہوں، کیونکہ پہلے جاتے تھے، ہمتیں ہوتی تھی تو چلے جاتے تھے. جب سے یہ پھونکا اور ڈنڈا ہاتھ میں آیا ہے تو ہم تو جا ہی نہیں سکتے تھے. شوگر کا مریض ہے، 2 گھنٹے لائن میں رکھ کے پیشاب کیسے روکے؟ اب ایپ بنا دی ہے تو ماشاءاللہ گئے 20 چیئر پر جلدی سے اندر بھیج دیا اور یہ نعمت حاصل کر لی. اور وہاں کا تو 1 منٹ بھی مل جائے تو وہ بھی نعمت ہے، کیونکہ تم جنت میں آ گئے. وہ اللہ والے فرماتے تھے مدینہ شریف کے بزرگ کہ جب وہاں آ جاتا ہے آدمی اخلاص اور ایمان کے ساتھ، اللہ ایک بار جس کو جنت میں داخل کر لے گے کبھی نہیں نکالے. اتنی بڑی فضیلت ہے. اب بتاؤ اگر وہیں سے گزر بھی گیا، نہیں بال گئے جو ہمیں رکنے ہی نہیں دیا، تو جنت میں تو ہوا ہے نا، ہمیشہ کے لیے لکھا گیا، اب نہیں نکلے ہمارے جنت میں رہو گے. اب پھر فرمایا کرتے تھے کہ وہاں جا کر جو دعا مانگو کہ قبول ہوگی، اس لیے کہ اللہ جنتیوں کی بات کو رد نہیں فرماتے، اور جب تم وہاں ہو تو جنتی ہو، اور جنتی جو مانگے گا وہ ملے گا. بس میرے دوستوں، اللہ تعالیٰ حاجی یوسف صاحب ماشاءاللہ اور ان کے دوسرے رفقا
ہمارے وہ سب دوست ہیں، بار بار تشریف لایا حاجی یوسف صاحب کے ساتھ، اس میں جو ہے کوشش اور کاوش کا دخل ہے، بہت بڑا صدقہ جاری ان تمام حضرات کے لیے بنتا ہے۔ تو میں آپ حضرات سے اہل محلہ سے یہی کہوں گا، ظاہری بات کی ساری آبادی کریں، بلکہ ایک قرآن کی جو آیت ہے انما یامر مساجد اللہ، کے مسجدیں جو تعمیر کرتا ہے وہ کرتا ہے جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور نماز قائم کرتا ہے اور زکات دیتا ہے اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا، فاسا یکون من المہتدین، اور امید ہے کہ یہ ہدایت والوں میں سے ہوں گے۔ یہاں پر مفسرین نے عجیب بات لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جہاں لفظ امید لے آتے ہیں وہ یقین کے معنی میں ہوتا ہے کہ مسجد آباد کرنے والوں کو یقیناً اللہ ہدایت پر رکھتے ہیں، اور ہدایت پر رہنا ہی میرا آپ کی کامیابی ہے۔ اس لیے سورہ فاتحہ میں ہم ہدایت کی مانگتے ہیں، کیونکہ ہدایت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں سیدھی اور آخرت بھی سیدھی، دونوں سیدھی، تو آخرت سیدھی نہیں، دنیا بھی سیدھی۔ صحابہ اکرام کو اللہ نے ہدایت دی تھی تو کیسر و کسریٰ کی حکومتیں بھی ان کے قدموں کے نیچے تھی، دنیا بھی سیدھی تھی اور آخرت بھی سیدھی تھی۔ ہدایت ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ فی الآخرۃ حسنہ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ نے وعدہ کیا کہ مسجدوں کو آباد کرنے والے، ظاہری آبادی تعمیر اور باطنی آبادی، نماز روزے ذکر اذکار تلاوت سے آباد کرنا، آنا جانا اعتکاف کرنا، اس میں رہنا، فاسا اولئک یکون محتدین۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ایسے لوگوں کو ہم یقیناً ہدایت دے دیتے ہیں جو ہمارے گھر کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم لك الحمد كما أمرت، صل على محمد كما قالوا وغفر لنا كما قالوا إنك أنت التقوى والمغفرة۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اعطنا عاقبتنا في الأمور كلها واجعلنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ یا اللہ یا اللہ مسجد کی اس بنیاد کو قبول فرما، یا اللہ شاندار اس کی تعمیر فرما، ظاہری باطنی طور پر اس کو خوب آباد اور شاد فرما، اور اس مسجد کو پورے علاقے کے لیے اور پورے محلے کے لیے اور اس کالونی کے لیے خیر و برکات کا ذریعہ فرما اور عافیت کا ذریعہ فرما۔ یا اللہ فرشتوں کے نور سے اس علاقے کو منور فرما، شیاطین اور یا اللہ اس قسم کی تمام قوتوں کو یہاں سے دور فرما۔ یا اللہ مکینوں کو بھی آپ ہی نصیب فرما، سب کو یا اللہ پکا ٹھکا نمازی فرما۔ ارد گرد رہنے والے جتنے لوگ ہیں، چھوٹے بچے مرد خواتین، سب کو پکا نمازی فرما۔ اور اس مسجد کی تعمیر میں جتنے دوست حصہ لے رہے ہیں، زمین وقف کی ہے، نگرانی کر رہے ہیں، سب کو برکت اور عافیت نصیب فرما، اس کو ان کے لیے صدقہ جاریہ فرما۔ اور یا اللہ جو وعدہ ہے جنت میں گھر بنانے کا، یا اللہ ان تمام حضرات کو عطا فرما۔ یا اللہ اس بنیاد میں، اس افتتاح میں جتنے دو شریک ہوئے ہماری شرکت کو بھی قبول فرما، ہمارے بھی نجات کا ذریعہ فرما، ہمارے بھی صدقہ جاریہ میں حصہ پیدا فرما۔ یا اللہ عافیت اور کرم کا معاملہ فرما۔ یا اللہ میزبانوں کی میزبانی اور ہم سب کے آنے کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔